مرغی کا آپ نے انڈا دیکھا ہے نا، اس انڈے میں جو بچہ ہے، اگر اسے کہا جائے یہ سارا جہان نہیں ہے، اس سے آگے ایک جہان ہے، اس جہان میں آپ نے دیکھنا ہوگا 6 فٹ کے انسان ہے، وہاں دیکھنا ہوگا 100 منزلیں عمارتیں ہیں، اس سے آگے ایک جہاں ہے 100 فٹ کے درخت ہیں، اس سے آگے ایک جہاں ہے، وہاں درخت اور پہاڑ ہیں۔ تو وہ بچہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی کل کائنات وہ جو انڈا ہے اس کا خول ہے، ہاں وہ باہر نکلے گا تو ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ مجھے اور آپ کو بتایا گیا یہ جہان اصل نہیں ہے، اس سے آگے ایک اور جہان ہے، وہ اللہ کے نبی نے دیکھا ہے، میری اور آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا، لیکن میں اور آپ کہتے ہیں یہ جہاں مٹھا، نعوذ باللہ اگلا جہاں کہیں جٹھا، ارے یہ کلمہ کفر ہے، ارے یہ وہ آنکھ دیکھ کر آئی ہے جس کی آنکھ کی گواہی اللہ نے دی ہے، جس کی آنکھ غلط دیکھ نہیں سکتی، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مطہر آنکھ ہے، جن کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں یہ جہان سارا کچھ نہیں ہے، اس سے آگے ایک جہان آنے والا ہے جس میں مجھے اور آپ کو اللہ کھڑا کریں گے۔ عاص بن وائل آیا، مشرکین کا یہی عقیدہ تھا نا کہ یہی جہان ہے، اسی میں ہم نے مزے کرنے ہیں، اسی میں کھانا پینا ہے، یہی سب کچھ ہم لوٹا کر چلے جائیں گے، بس موت آ جائے گی، پھر مٹی ہو جائیں گے، بس پھر کون اس جہاں سے اگلے جہاں جائے گا۔ اس نے ایک ہڈی اٹھائی ہے، وہ سیدھا ہڈی ہے، قبرستان سے وہ لے کر آیا ہے، اس نے آ کر اپنی ہتھیلی پر اسے رگڑا ہے اور پھر اسے ہوا میں اڑایا ہے، اور کس کے سامنے اڑا رہا ہے؟ ارے جنہوں نے آخرت کو دیکھا ہے، جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہے، جنہوں نے جنت کو دیکھا ہے، جنہوں نے جہنم کے منظر کو دیکھا ہے۔ عاص بن وائل نے وہ ہڈی مٹی اڑائی اور کہا کہ تمہارا رب اسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے قرآن اتارا، اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، یہ ہمارے